الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور جس کے دو حصے اب گزرنے کو ہیں، 2 عشرے مکمل ہونے کو ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے. لیکن افسوس افسوس، ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، لاپرواہی میں گزر رہی ہے. ہمارے دل میں رمضان کی قدر نہ ہوئی، اس کی اہمیت کا ہمیں معلوم نہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ کتنا مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں بھیجا ہے. اس کی قدر تو ان لوگوں سے معلوم کرو کہ جو دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور قبر کے اندر آئے سسکیاں بھر رہے ہیں کہ رمضان کی کیا قدر ہوتی ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے اب وہ محتاج ہو چکے ہیں. قرآن کریم کی زیارت سے بھی محروم ہو چکے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی عبادت نہیں کر سکتے. اور آج اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا، زندگی دی، صحت بھی دی، تندرستی بھی دی، لیکن اس کے باوجود اکثر مسلمان روزے نہیں رکھ رہے ہیں، تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں، اور اسی حالت میں پورا کا پورا یہ ماہ مبارک گزر جائے گا، ہمارے پاس سے رخصت ہو جائے گا. جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی ایک سیکنڈ کو، ایک لمحے کو بابرکت بنانا تھا، اور ایک لمحے کو کامیاب بنانا تھا. لیکن افسوس سارا وقت ہمارا دنیائی پر لگ رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے اندر بڑے بڑے انعاموں کا اللہ تبارک و تعالی نے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہیں یہ موقع دوں، یہ تحفہ دوں گا، یہ نعمت دوں گا. اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے. حدیث شریف کے اندر موجود ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، ساری دنیا پریشان حال ہوگی، ساری دنیا مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوگی. لیکن ایسے مصیبت کے عالم میں، ایسے پریشانی کے عالم میں خدا کی قسم عرش کے سائے میں ایک دسترخوان لگایا جائے گا،
اور اس دسترخوان کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں لگی ہوئی ہوں گی، نعمتیں سجی ہوئی ہوں گی، اور ایسی ایسی نعمتیں وہاں پر رکھی ہوں گی کبھی ہماری آنکھ نے ان کو دیکھا نہ ہوگا، کانوں نے کبھی ان کے بارے میں سنا نہ ہوگا، دماغ نے کبھی ان کے بارے میں سوچا نہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے آواز لگے گی، کہاں ہے وہ میرے روزے دار بندے جنہوں نے میرے حکم کے مطابق پورے دن بھوکے رہے، پیاسے رہے؟ کہاں ہے وہ میرے بندے؟ آج آ جائے، وہ میرے مہمان ہیں، میں ان کا میزبان ہوں۔ لہذا دسترخوان کے سامنے روزے دار بندے بیٹھ جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، مزے اڑائیں گے۔ جو لوگ پریشان حال ہوں گے، پریشانی کے عالم میں گرفتار ہوں گے، وہ لوگ معلوم کریں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ ہم ایسے مصیبت کے عالم میں گئے، ایسی پریشانی کے عالم میں گئے، لیکن یہ لوگ مزے اڑا رہے ہیں، تیری نعمتوں کو کھا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، او لوگو یہ میرے وہ فرما بردار بندے ہیں جنہوں نے میرے حکم کے مطابق کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، اور میرے حکم کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ کھانے سے رکا کرتے تھے، تم دن میں کھلم کھلا کھایا پھرتے تھے، تم دن میں کھلم کھلا کھاتے پھرتے تھے، تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی میرے مہمان کی قدر نہ ہوئی، میرے مہمان کا تم نے احترام نہ کیا، میرے مہمان کا تم نے ادب نہ کیا۔ آج دیکھ لو ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے اور تمہارا رتبہ یہ ہے۔ تم پریشانی کے عالم میں ہو، تم پر تمہارے اوپر تکلیفیں آئی ہوئی ہے، مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو، اور میرے یہ بندے مزے اڑا رہے ہیں، اور میں نے ان کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے الگ سے ایک دروازہ متعین بھی کر دیا ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے، روزے دار بندے ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور اس دروازے کا نام ہے باب الریان۔ باب الریان یہ دروازے کا نام ہے، اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ آج تمہارے دل میں، میرے دل میں رمضان کی کیا قدر ہو؟ رمضان کی قدر معلوم کرنی ہو، جاؤ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نواسہ جگر گوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کرو کہ جس وقت رمضان کے مہینے کا چاند دکھائی دیتا تھا تو یہ حسین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ مسجد کے اندر آتا تھا اور دھڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جایا کرتا تھا۔ معلوم کرتی تھی کیا ہوا، کس وجہ سے بے ہوش ہوئے؟ حضرت حسین یوں فرمایا کرتے تھے کہ تم نہیں جانتے ہماری زندگیوں میں اللہ کا مہمان آ گیا ہے، ڈرتا ہوں کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور آج میں اور آپ دیکھ لیجئے کہ رمضان کی ہم کتنی قدر کر رہے ہیں، ہم کتنا اس کا احترام کر رہے ہیں، کتنا ہم اللہ کی رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں، کتنی ہم اللہ کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ اگر بعض بندے، اللہ کے بعض بندے روزے بھی رکھ رہے ہو، تراویح نہیں پڑھتے، ارے بھائی کیا ہوگا؟ ایک آدھ گھنٹہ اگر تم اللہ کے قرآن کو سن لو تمہیں موت آ جائے گی؟
کیا پریشانی ہو گئی؟ اللہ کے قرآن کو سننے کو تمہارا دل نہیں کرتا، اللہ کے قرآن کو سننے سے تمہارا دل بسیجتا نہیں ہے کیا؟ کیا بات ہو گئی؟ اللہ کے قرآن میں تمہارا دل نہیں لگتا، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، قاری صاحب سنا رہے ہیں اور تم سب سن رہے ہو، کیوں تمہارا دل نہیں لگتا؟ جبکہ میرے رب نے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر تم تراویح کا ایک سجدہ بھی کرو گے 1500 نیکی عطا کروں گا، 2 سجدے تراویح کے تم ادا کرو گے 6000 نیکی عطا کروں گا۔ ایک دن تراویح پڑھنے پر 60,000 نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا۔ اور کیا ہو گیا مسلمان تجھے؟ کیا ہو گیا میرے نوجوان؟ نبی کے فرمان پہ تجھے یقین کوئی نہیں؟ نبی کی ذات پر تیرا ایمان نہیں ہے کیا؟ نبی کی بات پر تو ایمان نہیں رکھتا ہے کیا؟ اگر تجھے نبی کی بات پر یقین ہوتا، نبی کی بات پر تجھے بھروسہ ہوتا تو خدا کی قسم کیا تو نماز عشاء پڑھ کر یہاں سے بھاگ جاتا؟ اور کیا تجھے اس بات کا یقین ہے جو تو صرف نماز عشاء پڑھ کر مسجد تجھے بھاری لگ رہی ہے، مسجد کے اندر تیرا دل نہیں لگ رہا ہے؟ تیرا دل تو اپنی بیوی بچوں کے اندر تیرا دل لگ رہا ہے، اور جب کہ میرے رب نے یوں کہہ دیا میرا مہمان آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں نے رحمتیں بھی بھیج دی ہیں، برکتیں بھی بھیج دی ہیں، خوب لوٹ لو، رحمتیں لوٹ لو اور اس کی برکتیں لوٹ لو۔ پہلے دن مسجد پوری بھر رہی تھی، باہر تک بھر رہی تھی، اور پہلے ہی دن سے پتہ نہیں کیا رواج بنا لے، پہلے تو نہیں تھا ایسا حساب، سب تراویح پڑھ کے جایا کرتے تھے ماشاءاللہ، لیکن پتہ نہیں کہ نئی باتیں اپنی طرف سے پیدا کر لی۔ آجی بس ہم تو نماز پڑھ لیتے وہی بہت ہے، تراویح تم پڑھ لو، تمہارا باپ پڑھ لے، تمہارے لوگ کریں، کہ قرآن تو وہ پڑھ ہی رہے، وہ امام صاحب سن ہی رہے، ہمارے اوپر تو بہت اتر ہی جائے گا، یہ سمجھ لیا؟ پتہ نہیں کہاں چلے گی سمجھ اور کہاں چلا گیا یہ دماغ کا ذہن۔ اور کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے او مسلمانوں اور میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں کہ اگلا رمضان میری زندگی میں آئے گا؟ کیا کوئی اس بات کی ضمانت لکھ کے دے سکتا ہے کہ اگلا رمضان میری زندگی میں آئے گا، اگلے سال پڑھ لوں گا تراویح؟ اور ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں، ایک سانس آیا معلوم نہیں، دوسری سانس آئے گی بھی یا نہیں، اور روح نکل جائے گی۔ اور میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، جاؤ مان جاؤ، اب بھی مان جاؤ، اپنے رب کو خوش کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ 1 گھنٹہ کوئی بھاری نہیں ہوتا، 1 گھنٹہ اپنے خدا کو دے دو، اپنے بنانے والے کو دے دو، اپنے پالن ہار کو دے دو، اپنے قرآن کے لیے دے دو۔ اگر تم اپنے قرآن کے لیے نہیں دے سکتے تو پھر تو غیروں کی نظریں تمہارے قرآن پر جائیں گی۔ پھر تو غیر تمہارے قرآن کریم میں نعوذ باللہ آگ بھی لگائیں گے اور ان کو دریاؤں میں بھی پھاڑ پھاڑ کر کے ڈالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہیں خود ہی اپنا کلام اچھا نہیں لگ رہا، اچھا لگتا تو پھر عشاء کی نماز پڑھ کے یہاں سے چلے جاتے۔ قرآن عشاء کی نماز بھی پڑھتے اور تراویح بھی پڑھتے، اور بعض حضرات ایسے ہیں اب تو نماز کی چھٹی، اب تو نماز کی بھی چھٹی، تراویح کی بھی چھٹی، نماز کی بھی چھٹی، بس صرف روزے رکھ لیے، ایسا جیسا کہ کھانا چٹنی سے کھا لیا ہو۔
اگر مرغ مسلم سے کھانا ہو تو کھانے میں اور ہی کچھ مزہ آتا ہے، بریانی ہو، نان قورمہ ہو اور اچھے سے اچھا کھانا ہو، اس میں کھانے میں اور ہی مزہ آئے گا، اور چٹنی سے رکھ دو تم روٹی، منہ میں بھی نہیں چلنے کی۔ رمضان کے روزے رکھنے کا اس وقت ہی مزہ آئے گا، اسی وقت لطف آئے گا جب کہ روزے کے ساتھ ساتھ تم تراویح بھی پڑھو، تراویح بھی پڑھو، اور پھر پورا اللہ کا کلام تراویح کے اندر سنو، تب روزے کا لطف بھی آئے گا، روزے کا مزہ بھی آئے گا۔ ورنہ اللہ کے نبی نے یوں فرما دیا، بعضوں کو صرف بھوک پیاس کی تکلیف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، رکھو جا روزہ، کچھ نہیں ملتا بس بھوکے رہنے کے، ملے گا اسی وقت ثواب، اسی وقت ملے گا روزے کا انوار و برکات اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب کہ ہم پورے مہینے تراویح بھی پڑھیں، رات کو اللہ کے کلام کو محبت کی نگاہ سے اللہ کے کلام کو سنیں، تب روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا، روزہ رکھنے میں لطف آئے گا۔ تبھی تو حدیث شریف کے اندر موجود ہے، الرمضان والقرآن یشفعان، کیا فرما دیا؟ رمضان قرآن قیامت کے دن تمہارے سفارشی بنیں گے، تمہاری شفاعت کریں گے۔ اللہ کا قرآن کہے گا، اے باری الہ تو اس کی مغفرت فرما دے، اس کو جنت میں بھیج دے، کیونکہ اس نے اپنی نیند کو چھوڑا اور تیرے کلام کو تراویح کے اندر اس نے اس کو سنا اور اس کو پڑھا، تو اس کی مغفرت فرما دے۔ دوسری طرف سے رمضان آ جائے گا، رمضان کے روزے آ جائیں گے اور یہ روزے کہیں گے الہ العالمین تو اس کی مغفرت فرما دے، کیونکہ میں نے اس کو پورے دن کھانے سے دور رکھا، پینے سے دور رکھا، بیوی سے دور رکھا، الہی تو اس کی مغفرت فرما دے۔ تبھی تو میرے نبی نے یوں فرمایا کہ جس وقت یہ روزے دار اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہوں گے، اس وقت ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ الہی یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دن میں کھاتے پیتے نہیں تھے، یہ وہ لوگ ہیں رمضان ان کی زندگیوں میں آیا لیکن انہوں نے کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں۔ جبھی تو میرے نبی نے یوں فرمایا، اور ہر سال مسجد النبوی کے اندر صحابہ کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے اور ایک وعظ فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا گھڑی ہوتی ہوگی، کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہوگا خطاب کا۔ شہر کون سا؟ مدینہ المنورہ، مقام کون سا؟ مسجد النبی، اور کہاں پر بیٹھے میرے نبی؟ اس منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامعین کا مجمع کون سا ہے؟ صحابہ کا مجمع ہے، اور میرے نبی نے یوں فرمایا، اور میرے صحابہ تمہاری زندگیوں میں ایک مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنی خصوصی رحمتیں تمہارے اوپر بھیجتے ہیں، خصوصی رحمتیں تمہارے اوپر متوجہ فرماتے ہیں۔ اور تمہارا کام کیا ہے اس مہینے کے اندر؟ اس مہینے کے روزے کو دن میں روزہ رکھو اور رات میں تراویح کو پڑھو۔ اور میرے بھولے بھالے مسلمان بھائیوں، تمہیں کس نے بہکا دیا، تمہیں کس نے پھسلا دیا کہ تراویح سنت نہیں ہے، تراویح کوئی چیز نہیں ہے؟ تمہیں کس نے بتا دیا؟ اور میرے بزرگوں، نوجوانوں، اور میرے نوجوانوں، خدا کی قسم، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں میرے نبی نے یوں فرما دیا ہو کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر 20 تراویح پڑھی گئی. اس دن سے لے کر آج تک بڑے بڑے بزرگان دین، اسلاف دین 20 تراویح پڑھتے آ رہے ہیں. اور تمہیں کس نے بہکا دیا کہ تراویح سنت نہیں ہے؟ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، سنت کا انکار مت کرو، سنت کو مت جھٹلاؤ. یہ تراویح پڑھنا میرے نبی نے یوں فرما دیا، دن میں روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو. اور کہاں پر بیان فرمائی؟ مسجد النبوی کے اندر. مقام مسجد النبی شہر مدینہ المنورہ، اور منبر پر بیٹھ کر صحابہ کا مجمع ہے. میں اس پر گفتگو کم کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک دوسرا موضوع بڑا اہم اور حساس موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ 20 روزے آج الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، اور 2 عشرے بہت جلد اب مکمل ہونے والے. جاؤ، افسوس کے ساتھ تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، اور یہ رمضان کا مہینہ تم سے جدا ہو جائے گا. روتے رہ جاؤ گے، معلوم نہیں اگلے دن ایکسیڈنٹ میں موت آ جائے، معلوم نہیں کس حالت میں موت آ جائے گی، اور پھر رمضان کے مہینے سے تم ترسو گے. رمضان کے مہینے میں اگر تم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو، 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب مل رہا ہے، ترسو گے اس سے. جاؤ، مان جاؤ. آج تک جس نے تراویح نہیں پڑھی ہے وہ یہ نہ سوچے کہ جی ہم نے شروع سے پڑھی ہے، کیا پڑھے؟ آج سے ہی پڑھنی شروع کر دو. ابھی تک تو ہم نے اللہ کا کلام تراویح کے اندر نہیں سنا، اب کیا پڑھے؟ آج سے ہی سننا شروع کر دو. اللہ کے کلام سے سچی محبت کرو. بہرحال آج یہ 20 روزہ مکمل ہو جائیں گے. اب جو اس تاریخ کا سورج غروب ہوئے گا، غروب ہونے سے، غروب ہوتے ہی 21ویں شب لگ جائے گی، جس سے ایک اعتکاف کی عبادت شروع ہو جائے گی. اور یہ اعتکاف ایسا اعتکاف ہے، میرے تمہارے پوری کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جتنے سال بھی زندہ رہے، اور جتنی مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا، ہر مہینے آپ نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا. اگر کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے میرے نبی کا اعتکاف چھٹا ہے، تو میرے نبی نے بعد میں شوال کے مہینے میں اعتکاف فرمایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات بتا رہا ہوں. شوال کے مہینے میں اعتکاف فرمایا ہے. قضا ہوئی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ غزوہ بدر 17 رمضان کو میرے نبی اپنے گھر کو چھوڑا ہے بدر کے لیے، غزوہ بدر کے لیے. گرمیوں کا موسم تھا، تپش کا موسم تھا، ریت بھی گرم تھی، میرے نبی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آخری رمضان تک آپ گھر واپس نہیں آئے، تو اعتکاف کہاں سے فرما لیتے؟ اس لیے بعد میں شوال میں اعتکاف فرمایا. فتح مکے کے موقع پر جب فتح مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی نے اس مرتبہ بھی رمضان میں اعتکاف نہیں فرمایا، بعد میں فرمایا. عرض میں یہ کر رہا تھا، جتنے سال بھی آپ زندہ رہے اور جتنے سال بھی آپ کی زندگی میں رمضان آیا، آپ نے ہر سال اعتکاف فرمایا، بلکہ سن 11 ہجری کے اندر تو آپ نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا، 20 روز کا. اور فرمایا جو ایک دن کا اعتکاف کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر دوری فرما دیتے ہیں. اتنا بڑا ثواب بھی ہے. معتکف ہر گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے. معتکف سو رہا ہے جب ثواب، پی رہا ہے جب ثواب، کھا رہا ہے جب ثواب، بیٹھا ہے جب ثواب، ہر وقت ثواب کے اندر اس کی زندگی لکھی جا رہی ہے. اور ہر ایک سے الگ ہو کر، ساری دنیا کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر، ساری دولت کو چھوڑ کر، ساری کائنات کو چھوڑ کر تنے تنہا اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. اب اس کا کنیکشن اللہ سے شروع ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے اور اس کا خدا ہوتا ہے. اس لیے بات لمبی نہ کرتے ہوئے میرا وقت پورا ہو گیا ہے. میں آپ حضرات سے عرض کروں گا،
ابھی تک اس مسجد کے اندر کوئی بھی اعتکاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے۔ میں آپ سے عرض کر دوں، اگر کوئی بھی اس مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا، پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ اگر رب کا عذاب آنے لگا تو تمام لوگوں پر رب کا عذاب آ جائے گا۔ اس لیے وقت افطار سے پہلے سورج غروب کے ہونے سے پہلے آپ حضرات، میں بھی اور آپ بھی اس کے لیے تیاری کریں۔ کسی کو اعتکاف کے اندر بٹھاوے، کچھ نہیں، 10 دن کے لیے کچھ نہیں ہوگا کہ آپ مارے جائیں گے یا بیمار پڑ جاؤ گے، کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ فرشتوں کے ماحول میں آ جاؤ گے، رات دن اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی، اور یقیناً دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس معتکف کو شب قدر کی رات بھی نصیب ہوگی، جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میں بتاتا اس کے بارے میں بھی، لیکن وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو دیکھتے ہیں کون سا موضوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔